السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اسپورٹ سائنسز ایز فزیکل ایجوکیشن چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹرامیٹک برین انجری۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ٹاپک۔ Traumatic brain injury refers to an injury to the brain that result in impairments of physical, cognitive, social, behavioral and emotional functioning۔ یعنی کہ جو ٹرامیٹک برین انجری ہوتی ہے یہ ہمارے دماغ کی انجری ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کو فزیکل یعنی کہ جسمانی لحاظ سے، کوگنیٹیو یعنی کہ انٹلیکچول ایکٹیویٹی جس میں سمجھنا، سوچنا اور چیزوں کو انالائز کرنے والی خصوصیات آتی ہیں، سوشل، بیہیویئر اینڈ ایموشنل فنکشننگ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری معاشرتی جو ہے اور ہمارا جو چیزوں کو محسوس کرنا ہے، ہمارے ایموشنز جو ہیں، ان تمام کے جو فنکشن ہیں وہ نارمل نہیں رہتے، ان میں تھوڑی سی امپیئرمنٹس آ جاتی ہے۔ وہ مائلڈ بھی ہو سکتی ہے، سویئر بھی ہو سکتی ہے۔ اٹس ڈیپینڈ اپون کہ برین ڈیمیج کتنا ہوا ہے اور برین کا کون سا پارٹ ڈیمیج ہوا ہے۔ تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از ٹرامیٹک برین انجری۔ اب ہم دیکھیں گے نیکسٹ کہ اگر فزیکل امپیئرمنٹ کی بات کریں تو ان میں کون کون سی امپیئرمنٹس آتی ہیں۔ فزیکل امپیئرمنٹ لیک آف کوآرڈینیشن ہوتا ہے، مسل اسپیسٹیسٹی ہوتی ہے یعنی مسل میں ہائپرٹونسٹی آ جاتی ہے، جوائنٹس جو ہے وہ اکڑ جاتے ہیں، سیزرز گیٹ، یہ تمام سائنز آتے ہیں۔ ہیڈ میں سر درد، اسپیچ ڈس آرڈر میں جو ہے اس بولنے میں دشواری آتی ہے، لفظوں کو صحیح سے جو ہے وہ بول نہیں پاتا پیشنٹ۔ اس کے علاوہ پیرالائزس ہو جانا، سیزرز میں نے جھٹکے لگتے ہیں، اور ویژن اینڈ ہیئرنگ پرابلم یعنی کہ صحیح سے دکھ نہیں پاتا اور اس کے علاوہ سننے میں پرابلم محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس فزیکل امپیئرمنٹ تھا، یعنی کہ کسی انسان میں اگر تو اس کو ٹرامیٹک برین انجری ہے تو وہ انسان یہ والے سیپٹمز جو ہیں وہ شو کرتا ہے اور اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں جناب امپیئرمنٹس۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے کوگنیٹیو امپیئرمنٹ جس میں میموری ڈیفیسٹس ہیں، یعنی میموری جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی، وہ لانگ بھی ہو سکتی ہے، وہ شارٹ ٹرم کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں چیزیں بھولنے شروع ہو جاتی ہیں، پور ٹینشن ہو جاتی ہے، صحیح سے جو ہے وہ ججمنٹ جو ہے وہ نہیں کر پاتا پیشنٹ۔ اس کے علاوہ کمیونیکیشن ڈس آرڈر آ جاتا ہے، اس میں رائٹنگ ہے اور جو ہے ریڈنگ ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کی ٹھیک نہیں رہتی پیشنٹ کی۔ تو سلونس ان پلاننگ، پیشنٹ کی جو پلاننگ ہے وہ سلو ہوتی ہے، چیزوں کو جلدی کوئک سپیڈ کے ساتھ ریئیکشن نہیں کر پاتا حالات کے ساتھ، تو یہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے سلونس ان پلاننگ۔ یہ کوگنیٹیو امپیئرمنٹ میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سائلنٹ ایپیڈیمک کہا جاتا ہے کیونکہ ایک پیشنٹ تو محسوس کر رہا ہے کہ وہ اس طرح ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس لیے اس کو سائلنٹ ایپیڈیمک بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوشل، بیہیویئرل اینڈ ایموشنل امپیئرمنٹ آتی ہے جس میں موڈ سوئنگ شامل ہیں، یعنی کہ موڈ سوئنگ ہوتا رہتا ہے، لیک آف موٹیویشن ہوتی ہے، لوئر سیلف اسٹیم ہوتی ہے، ڈپریشن رہتا ہے پیشنٹ۔ اس کے علاوہ ڈیفیکلٹی ود امپلس کنٹرول ہے، یعنی بہت جلدی ہائپر ہو جانا، ایموشنز پہ کنٹرول نہیں رہتا، اور ایکسیسو لافنگ اینڈ کرائنگ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سوشل، بیہیویئرل اینڈ ایموشنل امپیئرمنٹ میں آ جاتی ہیں۔ یہ تمام سائنز ہیں اس بات کے کہ ایک پرسن کو پرسن کو ٹرامیٹک برین انجری جو ہے اس کی وجہ سے یہ والے سائنس بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ ریزنز میں ہمارے پاس موٹر وہیکل ایکسیڈنٹ ہے، یعنی کہ جو گاڑیوں وغیرہ کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، موٹر سائیکل سے گر جانا یا ایکسیڈنٹ ہو جانا، تو تب یہ اس کا ریزن ہے ٹرامیٹک برین انجری کا۔ اس کے علاوہ اسپورٹس اینڈ ریکریشن ایکسیڈنٹس ہیں، اس کے علاوہ چائلڈ ابیوز، وائلنس یعنی تشدد وغیرہ جو ہے وہ وائلنس کہلاتا ہے، ایکسیڈنٹل فالز یعنی کہ کوئی انسان بلڈنگ سے گر جاتا ہے یا وہ کسی بھی اونچائی والی جگہ سے وہ نیچے گرتا ہے، وہ سر اس کا لگتا ہے اور سر میں اس کی انجری ہو جاتی ہے۔ انوکسیا کا ایک ادر فیکٹر انوکسیا بھی ہے جس میں کہ بالکل بھی آکسیجن نہیں پہنچ پاتی ہماری برین تک، تو ہماری برین کے جو سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں جو فنکشن ڈس آرڈر ہیں ان کے سیپٹمز اور ان کے سائنس سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کارڈیک اریسٹ بھی اس کی ایک ریزن ہے۔ اگر ہم اس کی کلاسیفیکیشن کی بات کریں تو اوپن ہیڈ انجری اینڈ کلوزڈ ہیڈ انجری، یعنی اس کو دو طرح سے کلاسیفائڈ کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کا جو انجری ہے وہ سر کے اوپر ہے، اندر نہیں ہے، یعنی نظر آ رہی ہے، زخم نظر آ رہا ہے، اور ایک ہے کلوزڈ ہیڈ انجری جو کہ دماغ کے اندر ہے، جو آنکھوں سے ہم ویسے تو باہر نہیں دیکھ سکتے۔
جو اوپن ہیڈ انجری ہے وہ ریزلٹ فرام این ایکسیڈنٹ ہے، گن شوٹ واؤنڈ ہے، ہٹ بائی این آبجیکٹ ہے، یعنی کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، خون بلیڈنگ ہونا شروع ہوتی ہے، اور گن شوٹ کا واؤنڈ یعنی گولی لگتی ہے سر پہ، یا کوئی بھی آبجیکٹ سے آپ ٹکرا جاتے ہیں براہ راست، اور جس کی وجہ سے سر جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ یہ پھٹ چکا ہے، یا اس میں جو ہے بلیڈنگ جو ہے وہ انٹرنل بلیڈنگ نہیں بلکہ ایکسٹرنل بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کلوزڈ ہیڈ انجری ہے، جو کہ دوسری کلاسیفیکیشن ہے کی ٹائپ ہے، جس میں کیسڈ بائی سیویئر شیکنگ ہے، یعنی بہت زور سے کوئی آپ کا سر جو ہے ہل جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو برین کے اندر جو امپلسز ہے وہ متاثر ہوتی ہیں، برین کے اندر ٹیشو فائبر ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، بہت زور سے آپ کے سر کا جھٹکا لگنا۔ اس کے بعد نوکسیا میں نے بتایا ہے کہ آکسیجن کی کمی سے بھی اس کے ایک ریزن ہے، اس کے علاوہ بہت ساری دوسری ریزنز ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ انجری جو ہے وہ انکلوزڈ ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اور پلیز سبسکرائب دس چینل۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔